آج کے شو میں مشرق وسطی جنگ میکرو اکنامک منظرنامے کو نئے خطرات، عالمی تجارتی بے یقینی، اوسط مہنگائی 5.2%، اسٹیٹ بینک کی رپورٹ میں انکشاف، پیٹرولیم مصنوعات عالمی منڈی غیر یقینی صورتحال برقرار۔ السلام علیکم۔ پس پردہ حقائق، سنسنی خیز انکشافات، پروگرام بے نقاب میں ہوں آپ کے ساتھ سیفان خان۔ ناظرین، جو اسٹیٹ بینک کی فرسٹ جو ہاف ہے فسکل کا، اس کی ایک رپورٹ سامنے آئی ہے۔ اس رپورٹ کے کچھ مندرجات آپ کے سامنے رکھتے ہیں سیدھا کیونکہ اس میں خاص طور پہ یہ جو جنگ اس وقت چل رہی ہے مڈل ایسٹ کی، اس کا تذکرہ ہے، اور یہ دوسری بار ہے کیونکہ اس سے پہلے پاکستان جب اسٹیٹ بینک نے مانیٹری پالیسی جاری کی تھی تو اس مانیٹری پالیسی اسٹیٹمنٹ کو جاری کرتے وقت یہ کہا تھا کہ پاکستان کے اکنامک آؤٹ لک کو خطرہ لاحق ہے، رسک ایسکیلیٹ ہو رہے ہیں، جو انٹینسیفائی ہو رہے ہیں، جو پاکستان کے معاشی منظرنامے پر اثر انداز ہو سکتے ہیں۔ اور آج اس جو پہلے فسکل کی رپورٹ ہے اس میں بھی تقریباً یہ ذکر کیا گیا ہے، میں ایگزیکٹ الفاظ میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ اس رپورٹ میں جو اس کا جو پہلے اکنامک آؤٹ لک کے اوپر یا پہلے اوور ویو کے اوپر چلتے ہیں، جو اس کا پیرا 1.1 ہے، اسٹیٹ بینک یہ لکھتا ہے، اور یہ بڑا امپورٹنٹ ہے، اس کو آگے چل کے ہم جو معاشی تجزیہ نگار ہیں جو نظر رکھتے ہیں معاملات کے اوپر، ان سے پوچھیں گے بھی کہ کتنا خطرہ لاحق ہے، کیا خطرات لاحق ہیں، اور کیا یہ اثر انداز ہو سکتی ہے معاشی انڈیکیٹرز اور شرح نمو اور دیگر معاملات کے اوپر افراط زر پہ۔ Macroeconomic stability strengthened further in the first half of fiscal 2026 despite headwinds from global trade related uncertainty and domestic floods کا ذکر ہے پہلے مالی سال کے پہلی جو شمائی ہے اس میں ہاف میں، اس کے بعد گلوبل ٹریڈ ریلیٹڈ انسرٹنٹی کا ذکر ہے۔ پھر کہا جاتا ہے کہ since February 2026 however the war in the Middle East has posed significant risk کا استعمال کیا گیا کہ فروری 2026 کے بعد سے پاکستان کے میکرو اکنامک آؤٹ لک کے اوپر جو ہے رسک جو بادل کالے اس وقت منڈلا رہے ہیں۔ ہائٹنڈ انسرٹنٹی کا لفظ استعمال کرتا ہے اسٹیٹ بینک کہ یہ غیر یقینی کی صورتحال، آپ اندازہ لگائیں کہ اس سے ایک مجموعی طور پہ پاکستان کے معاشی منظرنامے پر ہے۔ The surge in international oil prices has prompted the government to implement austerity measures or aimed at preserving the macroeconomic stability. Going forward, the war-led supply chain disruptions may impact inflation trajectory. جو امپیکٹ آنا ہے ناظرین وہ بڑے اہم پہلو ہے اس رپورٹ میں، جو تین چیزوں پہ کہا گیا کہ یہ جو سپلائی چین ڈسرپشنز ہوں گے، اس کا جو وار لیڈ امپیکٹ ہے پاکستان کی معیشت پر، جو تین امپیکٹ چیزوں پہ بتایا گیا، ایک مہنگائی کے اوپر جو اثر ہم دیکھ رہے ہیں آنا شروع بھی ہو گیا ہے اور مزید آئے گا، آنا شروع ہو گیا ہے مزید آئے گا۔ دوسرا امپیکٹ وہ کہتے ہیں کہ امپیکٹ پڑے گا آپ کے ایکسٹرنل ٹریڈ کے اوپر، اور تیسرا وہ کہتے ہیں کہ ریمیٹنس کے فلو کے اوپر امپیکٹ پڑے گا جو آپ کی الٹیمیٹلی اکنامک ایکٹیویٹی کو ہرٹ کرے گا۔ تو یہ تین یا چار اہم نقطے جس میں اسٹیٹ بینک بتاتا ہے کہ ریمیٹنسز، ایکسٹرنل ٹریڈ اور انفلیشن، جن تین چیزوں پہ یہ ڈائریکٹلی ہٹ کرے گا اور الٹیمیٹلی اکنامک ایکٹیویٹی کو امپیکٹ کرے گا۔ ان فرسٹ ہاف آف فسکل 2026 اکنامک آؤٹ کمز ہیڈ امپرووڈ مارکڈلی، جو خاص طور پہ ریئل جی ٹی پی گروتھ کا ذکر پھر بعد میں ہوتا ہے کہ گین مومنٹم ان فرسٹ ہاف گروئنگ twice the pace in the same period last year. This was led by a sharp increase in industrial output. خیر یہ باتیں ہوئے ہیں جو شاید فروری سے پہلے ہم نے دیکھا، فروری 2026 کے بعد جو سگنیفیکنٹ رسک ہے، کیونکہ بہت سے اس میں انڈیکیٹرز کا ذکر ہے، لیکن ہم جو جس پہ فوکس کر رہے ہیں کہ جو رسک ہے پاکستان کی معیشت کو، اس کے پیرا 1.1 میں جو اسٹیٹ بینک بتاتا ہے یہ سگنیفیکنٹ رسک ہے جس کا خود اسٹیٹ بینک ذکر کرتا ہے۔ مزید آگے چلتے ہیں، جو اکنامک آؤٹ لک ہے جو پیرا 1.2 ہے اس رپورٹ میں، اس میں اس رپورٹ میں بتایا جاتا ہے کہ the macroeconomic outcomes and developments in first half had improved the overall outlook for FY26. جو ابھی تک ہمارے وہ کہتا ہے کہ انڈیکیٹرز تھے انہوں نے آؤٹ لک اچھا کیا تھا مالی سال 2026 کے لیے۔ however پھر دوبارہ لفظ however کا استعمال ہوتا ہے کہ the war in the Middle East poses significant risk to this outlook، یعنی پھر ذکر ہوتا ہے کہ اس رسک کا جو پاکستان کی معیشت کو خطرات لاحق ہیں، اور یہ کہتا ہے اسٹیٹ بینک کہ besides increase in energy prices, the supply chain disruption and increase in freight charges and insurance premium could significantly weigh on the country's macroeconomic outlook. تو پاکستان کے جو معاشی منظرنامہ ہے اس کے اوپر جو ہے یہ significant risk جو ہے وہ آ سکتا ہے۔ مزید کہا جاتا ہے کہ the surge in international energy prices was immediately transmitted to domestic inflation despite government's decision to initially absorb the major chunk. اور یہ بڑا اہم ترین جملہ ہے جو اس میں ذکر ہوتا ہے کہ
جو انٹرنیشنل انرجی پرائسز میں انکریز ہوا ہے, it was immediately transferred to domestic inflation despite government's decision to initially absorb the major chunk of the increase. However, its impact on overall economic activity is not expected to be significant in FY26. تو جو آپ کا جو پورا امپیکٹ انرجی پرائسز کا آیا ہے, اسٹیٹ بینک کہہ رہا ہے وہ آپ نے فوری طور پہ ڈومیسٹک یعنی آپ نے ہولڈ آن کیا لیکن پھر سارا پاس آن کر دیا. اور ابھی بھی آپ یہ دیکھیں ناظرین, تو لوگ سوال اٹھا رہے ہیں اور حکومت یہ کہہ رہی ہے کہ اگر ہم پیٹرول پہ اپنی لیوی نہیں بڑھاتے تو ہمارے ٹارگٹس میٹ نہیں ہوتے, تو ہم ڈیفالٹ, تو آئی ایم ایف کے ٹارگٹس, ریونیو ہمارا شارٹ فال اور معاشی طور پہ ہم اس کو ہٹ نہیں لے سکتے تھے, اور ہم اگر یہ فیصلہ نہ کرتے ڈیمانڈ مینجمنٹ کا تو شاید ہماری صورتحال یہ نہیں ہوتی. اور میں آپ کو سناتا ہوں کہ وزیر خزانہ جو اورنگزیب صاحب ہیں, انہوں نے صحافیوں سے سوال پوچھا تو انہوں نے اسی ڈیمانڈ مینجمنٹ کا ذکر کیا ہے اپنے جواب میں, کہ جو اسٹیٹ بینک کہہ رہا ہے کہ ہم نے ڈیمانڈ مینجمنٹ کی ہے, اور وہ کہتے ہیں کہ ہماری جو ریجنل پیئرز ہیں, جو ہمارے کمپیٹیٹرز یا ریجنل کنٹریز ہیں کمپیریٹیولی, ان سب نے بھی ڈیمانڈ مینجمنٹ کی ہے, اور وہ کہتے ہیں کہ اس کا کیا فائدے یا کیا نقصانات ہیں. تو اورنگزیب صاحب جو فائنانس منسٹر ہیں, لیٹس سے دس, کہ انہوں نے کیا کہا ہے, لیٹس سے دس. السلام علیکم سر. دنیا بھر میں پیٹرولیم مصنوعات پہ اتنا جھٹکا عوام کو نہیں دیا ہوا, ادھر آپ نے کیوں اتنا کیا ہے؟ میں نے اور علی پرویز صاحب نے اس دن پریس کانفرنس کر کے بڑی ڈیٹیل میں آپ کو بتایا ہے, اور آج آپ دیکھیں کہ ساری دنیا میں اس وقت مینجمنٹ ہو رہی ہے. ایون اور نیبرلی کنٹری جس کے پاس اسٹریٹجک ریزروز بھی ہیں اور جن کے ویری ڈیپ پاکٹس ایز ویل, دے ہیو گون ان فار اگریسو ڈیمانڈ مینجمنٹ. تو اس لیے آپ کو اس لحاظ سے ہمیں دیکھنا ہے کہ ساری دنیا میں کیا ہو رہا ہے, اور جتنی بھرپور کوشش کر سکتے ہیں علی پرویز صاحب اور ان کی منسٹری, دے آر ایبسلیوٹلی آل آؤٹ, اور جو بھی ہمیں موقع ملے گا وہ انشاءاللہ ہم ریلیف پاس کرتے کیا سر کیا یہ تو ڈبل الزام نہیں کہ ٹیکس اکٹھا نہیں کر سکتے ہم, اس لیے لیویز لگایا, تو یہ کمی کس کی ہے, کوتاہی کس کی ہے؟ این ایف سی کو کوئی دیکھیں گے تاکہ ادھر سے پیسے نکالے جائیں. یہ بجٹ کے دوران سب ڈیٹیل میں آپ سے بات ہوگی. آپ نے سنا فائنانس منسٹر کی گفتگو جو انہوں نے اہم ترین کی ہے, پیٹرولیم منسٹر نے بھی بات کی ہے, انٹیریئر منسٹر نے بھی اس پہ بات کی ہے. لیکن پہلے آپ کو تھوڑا یہ دکھاتے ہیں کہ تنقید حکومت پہ کیا ہوئی ہے. تنقید جو پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں اضافے پہ ہوئی ہے وہ پیٹرولیم لیوی کے اوپر خاص طور پہ ہوئی ہے, کہ آپ نے, اور اسی کے جواب پہ پریس کانفرنس میں منسٹرز نے دیا تھا کہ وہ کہتے ہیں کہ ہم نے ڈیٹیل میں بتا دیا ہے, اور وہ پھر کہتے ہیں کہ ڈیمانڈ مینجمنٹ جو ہے ایک نیسیسری تھی, اس کے لیے ایک ٹول کے طور پہ اس کو استعمال ہوا. ڈیمانڈ مینجمنٹ اس لیے کہ اگر قیمتیں نہیں بڑھتی تو ایک شارٹ فال ہوتا, سپلائی ڈسٹرپشن ہوتی اور لوگوں کا کیوس بنتا. جو دوسرے ملک ہم نے دیکھا, بھارت میں قطاریں لگیں, وہ ہم نے نہیں ہونے دی اور ہم نے ڈیمانڈ مینجمنٹ کیا. اور اسٹیٹ بینک بھی اس رپورٹ میں کہتا ہے جی کہ آپ نے شروع میں اس کو ہولڈ کیا لیکن پھر آپ نے سارا کا سارا انٹرنیشنل انرجی پرائسز کو پاس آن کر دیا, جو آپ کی ڈومیسٹک انفلیشن ہے اس کے اوپر اس کا امپیکٹ آیا, اور اب آئے گا مزید FY26 کے بعد مزید امپیکٹ بھی آئے گا. لیکن تنقید کیا ہو رہی ہے یہ آپ کو بتاتے ہیں. مفتاح اسماعیل صاحب کا ٹویٹ ہے, وہ کہتے ہیں پیٹرول اینڈ ڈیزل پرائسز ہیو بین انکریزڈ بائی دا نون گورنمنٹ by ₹15 per liter to 415 per liter. The entire increase in both has been due to increase in levy and taxes, not due to any increase in prices. تو یہ تنقید ہے جو حکومت پہ شروع سے ہو رہی ہے کہ آپ نے لیوی اور ٹیکسز, جو ابھی صحافیوں نے سوال ہی پوچھا کہ آپ ٹیکس کلیکٹ نہیں کر پاتے اور آپ اپنا جو بوجھ ہے وہ عام آدمی پر ڈالتے ہیں, کیونکہ آپ کا ایک ادارہ جو آپ نے بنایا FBR وہ اس اہل نہیں ہے کہ وہ ٹیکس کلیکٹ کر کے آپ کے ریونیو ٹارگٹس پورے کر سکے. اور دس از دا مین کرٹیسزم جو اس وقت ہو رہی ہے. یہ جو سارا جو جز ہے, یہ ساری جو اس وقت جو کرکس ہے اس کا, وہ یہ تنقید ہے کہ آپ اپنے ریونیو ٹارگٹس میٹ کرتے ہیں. سے پھر جو منسٹرز نے اسٹیٹمنٹ دی ہیں, ویل شو دیٹ, وہ کہتے ہیں مزید کہ پیٹرول now we may levy of ₹120 per liter and for diesel ₹45 per liter, in addition to weigh about ₹30 per liter as custom for diesel and 20 for duty and petrol. So about 33% of what you pay for petrol and 16% of diesel goes to the government. یعنی جو سرکار کی جیب میں, یعنی ٹیکسز کی مد میں 35%, یعنی 33 سے 35% جو ہے وہ حکومت کے پاس جا رہا ہے ٹیکسز کی مد میں. مزید, don't let the government say that they are not passing on the total burden on the people and undertaking any austerity. The entire burden of price increase plus even more taxes are now being charged to the people. تو یہ austerity وغیرہ کی جو باتیں ہیں, یہ سب باتیں ہیں, اور عملی طور کے اوپر سارا کا سارا جو بوجھ ہے ان ٹیکسز کا, یہ مڈل ایسٹ کرائسس, یہ سب کچھ, یہ ٹھیک ہے جو اسٹیٹ بینک کہہ رہا ہے کہ اٹ ول امپیکٹ آر انفلیشن, اٹ ول امپیکٹ آر ایکسٹرنل ٹریڈ, اٹ ول امپیکٹ آر جو ایکسٹرنل سچویشن, لیکن ریمیٹنسز, لیکن وہ سب اپنی جگہ. لیکن ابھی جو آپ قیمتوں میں اضافہ کر رہے ہیں, آپ انرجی پاس آن نہیں کر رہے پرائسز کو, یہ بیسیکلی آپ اپنے ٹیکس ریونیو ٹارگٹس میٹ کر رہے ہیں, وہ ٹارگٹ جو کہ FBR نہیں کر پا رہا. تو یہ وہ نااہلی ہے کہ FBR ایک ادارے کی, جس نااہلی کا یا جس کا
عام آدمی بھگت رہا ہے زیادہ پیٹرولیم مصنوعات پہ لیویز کی صورت میں. علی پرویز ملک صاحب کیا کہتے ہیں اس بارے میں, یہ بھی ذرا سناتے ہیں آپ کو. لیٹس سے دس, کیا کہتے ہیں منسٹر پیٹرولیم, لیٹس سے دس. باقی جو ہے وہ ڈیزل کے اوپر ہے, پر جو بندش ہے وہ یہ ہے کہ 80-80 دونوں کم کب کر رہے ہیں سر, کم کب کر رہے ہیں کلیکشن میں فیلئر کا اعتراف کر رہے ہیں, یہ جو سب سے میں تو کسی چیز کا اعتراف نہیں کر رہا. میں آپ سے کہہ رہا ہوں جب بجٹ بنایا گیا تھا اس وقت 80 روپے پیٹرول کے اوپر اور 80 روپے ڈیزل کے اوپر اس کا ٹارگٹ بجٹ کے اندر رکھا گیا. اس کے مطابق آج بھی لی جا رہی ہے. اور وزیر اعظم صاحب نے جب یقیناً بیچ میں قیمتوں کا بہت بڑا اضافہ آیا تھا تو آئی ایم ایف سے وقتی طور پہ گنجائش نہیں تھی, اس کے بعد اس کو بحال کرنا تھا. کیونکہ ایک چیز جو اس تکلیف سے بھی بڑھ کے ہو سکتی ہے وہ یہ ہے کہ اگر خدا نہ خواستہ ملک دوبارہ دیوالیہ پن کی طرف 22 کی طرح چلا جائے, کیونکہ اگر آئی ایم ایف کا پروگرام خطرے میں ڈلتا ہے تو اس کے نتائج ہم نے دیکھ چکے ہیں. انڈیا بنگلہ دیش میں اسٹیبل رہی ہیں قیمتیں سر. لوگوں نے اخبار میں خبر لگائی ہوئی ہے کہ انڈیا کا 600 ارب ڈالر کے ذخائر ہونے کے باوجود کیبل چھوڑنا بھائی, اس کے باوجود بھی ان کو اب ریشننگ, اور ان کے وزیر اعظم اپیل کرتے پھر رہے ہیں, آپ کو نظر آ رہے ہیں کہ اپنا جو تیل کا استعمال ہے اس کو کم کریں. تو ہمیں اپنی چادر, اپنے وسائل دیکھتے ہوئے جو بہتر ہم نے حکومت نے فیصلہ کیا, ریاست نے فیصلہ کیا, اس کو آگے لے کے چل رہے ہیں. اور لوگوں کو یقیناً قیمت کی وجہ سے تکلیف آئی ہے, پر دستیابی یا کسی جگہ ریشننگ یا کوئی اور مسئلہ. لاجک جو ناظرین ہے وہ یہ ہے کہ ہم نے آئی ایم ایف کا پروگرام کو اسٹیبلٹی کے ساتھ کنٹینیو کرنے کے لیے ہم نہیں چاہتے کہ وہ پروگرام جو ہے وہ ڈیریل ہو, اور وہ پروگرام ڈیریل ہو یا پاکستان کی معیشت جو ہے وہ دوبارہ ایک جو لفظ ہے ہم سنتے ہیں کہ ڈیفالٹ کی طرف ہم واپس چلے جائیں. اور اس ڈیفالٹ سے بچنے کے لیے ہمیں یہ ریونیو ٹارگیٹس میٹ کرنے کے لیے وی ہیڈ ٹو ڈو دس. جو ہم نے بجٹ میں رکھا تھا وہ آپ پڑھ لیں جا کے 80 روپے اور یہ وہ. اور دوسری وجہ جو انہوں نے بتائی کہ ڈیمانڈ مینجمنٹ ہے, کہ اگر یہ سپلائی سائڈ ڈسرپشنز کو کنٹرول نہیں کرتے تھرو ڈیمانڈ مینجمنٹ تو پھر وہ کہتے ہیں کہ بھارت میں آپ نے دیکھا کہ ریزروز ہیں, سب کچھ ہیں, لیکن قطاریں لگی تھیں, کیوس تھا, پینک تھا, اور پاکستان میں وہ سچویشن کریٹ نہیں ہوئی. لیکن یہ تمام چیزیں جو ہیں اس بات پر پردہ نہیں ڈال سکتی جو پیٹرولیم لیوی اور ٹیکسز کی مد کے اوپر حکومت 33% 1 لیٹر پیٹرول پہ کلیکٹ کر رہی ہے یا ڈیزل پہ کلیکٹ کر رہی ہے. وہ جو گورنمنٹ اپنے ٹارگٹس کو میٹ کرنے کے لیے تھرو ایف بی آر نہیں کر پاتی, وہ سارا کا سارا بوجھ ایک عام آدمی پہ ڈال دیا جاتا ہے. تو آخرکار کب تک, یعنی ہم تقریباً 17-18 سال فائنینشیل رپورٹنگ کرتے ہوئے, اور اس کے علاوہ مجھ سے کئی سینئر لوگ جو کہ اس وقت پروگرامز یا اس وقت رپورٹنگ فائنینشیل کرتے ہیں, کہ وی بین ڈسکسنگ سنس ایئرز کہ اگر جو آپ کی اشرافیہ ہے وہ ٹیکس دے, ان کی چھوٹ ختم ہو, ان کے ایگزیمپشنز ختم ہو, اور آپ کے جو عام آدمی ہے سیلری کلاس ہو یا لیویز ہو ان پر آپ کا بوجھ کم ہو. لیکن ایونچولی ہم نے دیکھا ہے کہ گورنمنٹ جو ہے ہر دفعہ آسان راستہ ڈھونڈتی ہے, اور اس آسان راستے پر ایک عام آدمی کو قربانی کا بکرا بنا کر یہ ٹیکسز کو کلیکٹ کر لیا جاتا ہے. طلال چودھری صاحب نے بھی اس پہ بات کی ہے, ذرا سناتے ہیں انہوں نے کیا کہا تھا. لیٹس سے بھائی آپ کہہ رہے ہیں کہ بوجھ نہیں ڈالا گیا, 129 روپے کی لیوی لگائے گی. اس کے علاوہ آپ کہہ رہے ہیں کہ جو دیگر ممالک انہوں نے بڑھائی, بنگلہ دیش اور انڈیا میں جو ہے قیمتیں جو ہیں وہ اسٹیبل رہی. اس پہ کیا کہیں گے سر؟ میرا خیال ہے میں تو پوری دنیا کا کمپیریزن کی بات کر رہا ہوں, اور اس میں بہت بڑے جو اکانومی کو سمجھنے والے ہیں, جو میرا خیال انہوں نے اس بات کی تائید کی ہے کہ پاکستان نے یہ اقدام ٹھیک طور پہ اٹھایا ہے. یقین, اور جیسے ہی پرائم منسٹر نے کا یہ وعدہ ہے, جیسے ہی ریلیف دوسری سائڈ سے آئے گا فوراً اور اسے لوگوں تک پہنچایا جائے گا. سر اس میں 80 روپے لیوی طے ہوئی, ابھی 127 روپے پیٹرول پہ لیوی لی جا رہی ہے, یعنی ڈبل دگنا ہو گئی ہے. اور وزیر پیٹرولیم بھی یہ تسلیم کر رہے ہیں کہ آئی ایم ایف پروگرام جو ہے وہ سارے میں پڑ سکتا ہے. دیکھیے اس میں کوئی شک نہیں ہے, آئی ایم ایف ایک بہت بڑی مجبوری ہے. اس کے بعد ہمیں اپنی اکانومی کو سائز کو, اپنی کٹی کو, اپنے خزانے کو بھی دیکھنا ہے. تو میرا خیال ہے کہ اگر دنیا کے اکانومی سمجھنے والے, اگر بہت سارے ممالک جن کی ہمارے سے بہت بہتر اکانومی, بہت خزانہ بھرا ہوا ہے, اگر انہوں نے بھی بہت زیادہ اضافہ کیا تو پاکستان کا یہ جو اضافہ ہے یقیناً یہ نہیں ہونا چاہیے تھا, لیکن مجبوری میں اور کوئی آپشن نہیں تھا. ہارون شریف صاحب پروگرام میں ساتھ موجود ہیں, سابق سربراہ بورڈ آف انویسٹمنٹ کے ماہر معیشت ہیں. ہارون شریف صاحب خوش آمدید کہیں گے پروگرام میں آپ کو. سر یہ جو
بڑا ایک آسان اسکیپ گوٹ ہوتا ہے یا کیا کہ ہمارے ہمیشہ ہوتا ہے کہ ہم یہ لیویز اور یہ ٹیکسز کرتے ہیں، لیکن اس سے آسان ہی ہوتا ہے کہ ہم آئی ایم ایف پہ ڈال دیتے ہیں سب کچھ اٹھا کے. تو یو ہیو بین ایٹ دا ہیلم آف افیئرز، آپ نے ڈیل کیا آئی ایم ایف کو، ابھی بھی ڈیل کرتے ہیں اور آپ مینٹلٹی بھی سمجھتے ہیں، ساری مائنڈ سیٹ جانتے ہیں. تو کیا اٹ از آل ڈیو ٹو آئی ایم ایف جو ہم فیس کر رہے ہیں آج جو ہرڈلز اپنی معیشت میں، اور ایک عام آدمی جو ڈیل کر رہا ہے اس کرائسس؟ جی میں نے صرف اس طرف سے ڈیل کیا بلکہ 18 برس ملٹی لیٹرلز کی طرف سے ملکوں کو بھی ڈیل کیا. تو میں تھوڑا بہت سمجھتا ہوں اس چیز کو. دیکھیں اس وقت صورتحال یہ ہے کہ جو کور ایشو کی پہلے ڈسکس کرتے ہیں نا، کور ایشو یہ ہے کہ حکومت اپنا بجٹ کا خسارہ کنٹرول نہیں کر پاتی. ٹھیک ہے، کور ایشو یہ ہے کہ حکومت جتنے وعدے کرتی ہے اتنے ٹیکسز کلیکٹ نہیں کر پاتی. کور ایشو یہ ہے کہ حکومت ایسی ریفارمز نہیں کر پاتی کہ ٹیکس نیٹ ایکسپینڈ ہو. کور ایشو یہ ہے کہ حکومت نے ٹارگیٹڈ پالیسیز نہیں بنائی کہ جو سیکٹرز آپ کو گروتھ دے سکتے ہیں، ریونیو دے سکتے ہیں، وہ آگے چلیں. ٹھیک ہے، اب ان سب کو اگر آپ کمبائن کر لیتے ہیں تو حکومت اگر اپنا اخراجات بھی نہیں کم کرتی اور انہوں نے بجٹ کا خسارہ بڑھتا ہے ان کا، انہوں نے آئی ایم ایف کا ایک خسارے کا ٹارگٹ ہے. آئی ایم ایف یہ نہیں کہتا کہ آپ کیسے پورا کریں، آئی ایم ایف تو کہتا ہے کہ آپ اتنے پرسنٹ، 4.5%، 5% آف دا بجٹ سے آگے نہ جائیے نا. اب آپ نے اگر اس کو ڈیل کرنا ہے تو اس کے پاس آپ کے پاس دو ہی طریقے ہیں، یا تو آپ خرچے کم کر رہے ہیں یا ٹیکس بڑھا لیں، یا پھر آپ لوگوں کو سکویز کرتے رہے تھرو انڈائریکٹ ٹیکسیشن، اور جس کو ہم کہتے ہیں کہ پنش دا لا ابائڈنگ فرمز جو آپ کو ٹیکس دیتی ہیں. تو اب یہ ایک کیا کہتے ہیں یونیفارم وائس جا رہی ہے حکومت کو کہ جی کوئی بھی پرورس انسینٹیو ہم اکنامکس میں کہتے ہیں کہ جو بندہ اس وقت آپ کے نیٹ میں آیا ہوا ہے آپ اس کو مزید سکویز کرتے جائیں. اچھا، یہ فسکل ڈیفیسٹ ہاؤس صاحب اس پہ آپ کمنٹ کیجیے گا. آج جو وزارت خزانہ کے جو ترجمان ہیں، مشیر ہیں خرم شہزاد صاحب، وہ کہتے ہیں پاکستان ریکارڈز فرسٹ ایور فسکل ڈیفیسٹ بلو 1%. Pakistan's fiscal story is undergoing a structural transformation. The latest fiscal data reflects a broader shift toward credible macroeconomic management. اور یہ وہ آگے وہ کہتے ہیں کہ for the first time in country's history, first time, the fiscal deficit has fallen below 1% of GDP. اور پھر وہ کہتے ہیں historical fiscal consolidation جو پھر surplus بھی ہو گیا ہے, primary surplus 3.2% of GDP in 9 months. تو سر یہ کس طرف structural جو ہوئے ہیں یہ جب ریفارمز اینڈ ایوری تھنگ، اور یہ کیا ہوا ہے، کہاں پہ ہوئی ہیں یہ ساری چیزیں تبدیلیاں؟ جی اگر آپ اوور آل دیکھیں جو ہمارا اس وقت صورتحال ہے، کیونکہ ہمارے زیادہ پیسے صوبوں کو چلے جاتے ہیں. دیکھیں ہمیں فیڈریشن کا تو بڑا کلیئر علم ہے کہ فیڈریشن کے بجٹ میں 47% آپ ڈیٹ سروسنگ میں دے دیتے ہیں، باقی آپ کے پاس آپ کو بیوروکریسی اور ملٹری اور سرکار چلانے میں آپ کا لگتا ہے. تو جب سود میں آدھا بجٹ چلا جائے گا تو آبویسلی آپ کے پاس فسکل ڈیفیسٹ کو بہتر کرنے کے چانسز کم ہو جاتے ہیں. پھر آپ کے پاس آپ نے پی ایس ڈی کو سکویز کرتے ہیں تاکہ اس کو کم کیا جائے. اس کو سیاست کے طور پہ آپ دیکھیے یوز کیا جاتا ہے ایم این اے اسکیمز میں. ابھی کیونکہ آپ کا بل بڑھ گیا ہے آئل کا، اب سود بڑھنے سے بھی حکومت کے اوپر فائنینشیل چارجز بڑھ رہے ہیں. 65% بینکوں کا تو حکومت بورو کرتی ہے نا سیفان صاحب. سو حکومت کے اوپر پریشرز آر ہائر آن دا ایکسٹرنل فرنٹ، پریشرز آر گیٹنگ ہائر آن دا لوکل فرنٹ. صوبوں کے سرپلس بجٹس ہیں کیونکہ ان کو زیادہ پیسہ ملتا ہے، ان کو خرچ کرنا نہیں آتا ہے. حکومت ان سے واپس مانگتی ہے کہ آپ دے دیجئے، لاسٹ ٹائم کچھ نے مانا تھا کچھ نے نہیں مانا تھا. دیکھیں ہمارا ایشو نمبرز نہیں ہے، جو سیریس ایشو اس ملک کا یہ ہے کہ آیا اس وقت آپ جو ہیں ایک مڈل کلاس کو یا ایس ایچ کو آپ 50-60% انڈائریکٹ اور ٹیکس ملا کے کین دے ریلی سروائیو، جبکہ ان کی کنزمپشن پاور کم ہو رہی ہے اور کاسٹ آف بزنس ڈوئنگ اوپر جا رہی ہے. یہ ماڈل سسٹینیبل جو ہے وہ زیادہ دیر تک نہیں ہے، یہ ببل برسٹ کرے گا. تو اس لیے حکومت کو بڑا سیریسلی سوچنا چاہیے کہ اگر آپ نے لیوی کی مد میں ہی پیسے اکٹھے کرنے ہیں، انڈائریکٹ ٹیکسز سے اکٹھے کرنے ہیں اور اپنا سائز نہیں چھوٹا کرنا، تو دین اور بوروئنگ کا پریشر، کیونکہ اب انفلیشن اوپر جا رہی ہے تو شرح سود بھی اوپر جائے گی، تو آپ کے اوپر آپ کے بجٹ کے اوپر وہ خرچہ بھی بڑھ جائے گا. تو دے نیڈ میجر شفٹ دا وے بزنس از گوئنگ. لیکن میں یہاں اینڈ اس پہ بھی کروں گا
کہ مجھے کرنٹ جو ہے رولنگ سیٹ اپ، مجھے اس میں کوئی ایسی امید نہیں ہے کہ وہ ایک پیپل سینٹرک ریفارمز کوئی شروع کر پائیں گے۔ وجہ کیا ہے صاحب کہ ہم نے اورنگزیب صاحب کی بجٹ اسپیچز سنی شروع میں، اور انہوں نے ہر اس چیز کو ہٹ کیا جو شاید ہم ٹاک شوز میں بات کرتے ہیں، یعنی ایٹ لیسٹ بات کرنے کی حد تک تو ٹاکنگ پوائنٹس جو تھے وہ سارے وہی تھے کہ ریفارم اس طرح ہونا چاہیے، تو انرجی سیکٹر میں یہ ڈسٹریبیوشن کمپنیز کو پرائیویٹائز ہونا چاہیے، تو فلاں چیز میں یہ ہونا چاہیے، لیکن وین اٹ کمز ٹو امپلیمنٹیشن تو وہ تمام جو ویژن ہے وہ صرف تقریروں اور اسپیچز تک ہی رہا ہے۔ آپ نے یہ نوٹ کیا، اور اگر ایسا ہوا ہے تو کیوں ہوا ہے یہ؟ جی میں تو اس پہ بالکل کلیئر ہوں، کیونکہ میں نے اس انٹر پلے کو، پاور پلے کو دیکھا ہوا ہے۔ دیکھیے ایک چیز ہے کہ آپ نے ایک بتانا ہے کہ کیا صحیح ہے کیا غلط ہے، وہ اینالسٹ بھی بتاتے ہیں، فائنانس منسٹر نے بھی آپ کو بتایا کہ یہ کرنا ہے، یہ کرنا ہے، یہ کرنا ہے۔ ایک چیز ہے اس کی ریال پالیٹک، آپ ایک کولیشن حکومت کے اندر ہیں، آپ کے اوپر کیپٹلسٹ کا پریشر بھی ہے، آپ کے اوپر اپنے کلیگز کا پریشر بھی ہے، آپ کے پاس آپریشنل سپیس جو ہے وہ بٹی ہوئی ہے، کیونکہ آپ دیکھیے نا ابھی جو آپ سنا رہے تھے پہلے جو منسٹر آف اسٹیٹ فار انٹیریئر ہیں، ہی ہیز پریکٹیکلی نو بزنس ٹو ٹاک اباؤٹ اکانومی نا۔ سو اکانومی کے لیے آپ کو ایک یونیفائڈ وائس دینی چاہیے جس کو مارکیٹس اعتبار کریں کہ جو بندہ یہ بات کر رہا ہے اس کے پاس پرائم منسٹر کا کانفیڈنس بھی ہے، کیبنٹ کا بھی ہے، صوبوں کا بھی ہے، پھر مارکیٹس چلتی ہیں۔ when everybody starts talking، چاہے ان کو سمجھ ہو یا نہ ہو، پھر یہ وائس جو ہے وہ بریک ہو جاتی ہے اور صحیح پیغام نہیں جاتا۔ آئی ایم شیور اورنگزیب نے پوری دنیا دیکھی ہے، وہ سمجھتے ہیں، لیکن کیا وہ کر پائیں گے؟ ایک تو دو چیزیں سمجھنے کی، منسٹری آف فائنانس امپلیمنٹنگ منسٹری نہیں ہے بہت سی چیزوں کی، جیسے ٹریڈ ریلیٹڈ فیصلے کامرس کی ہو جاتے ہیں، انڈسٹری جو ہے ڈیوالوڈ سبجیکٹ ہے، آپ صوبوں کو ٹیبل پہ نہیں لا پائے 2 سال میں، کنسنسس بلڈ کر کے آپ آگے چلتے ہیں بہت سی چیزوں کے اندر۔ ٹیکسز کے اندر جنرل سیلز ٹیکس جو ہے وہ صوبوں کے پاس ہے، سو آپ کو ان چیزوں کو دیکھ کے چلنا پڑتا ہے۔ تو میرا خیال ہے 3 لمیٹیشن آپ کے سوال کے جواب میں، اے، گورنمنٹ کے سٹرکچر کے اندر ود ان پاور سٹرکچرز بہت سے بنے ہوئے ہیں، بی، آپ کے پاس کنویننگ پاور نہیں ہے کہ مارکیٹس کو اور صوبوں کو سب کو ایک پیج پہ لا سکیں، سی، بیوروکریسی کے اندر صلاحیت ہی نہیں ہے کہ وہ ریفارم کرے، دے فائنڈ این ایزی وے آؤٹ، یا بورو کر لو یا انڈائریکٹ ٹیکسز کر دو۔ دیٹس ہاؤ دا سسٹم انفارچونیٹلی از آپریٹنگ۔ اچھا ریفارم تو چلے، وہ تو اب ہم توقع بھی نہیں رکھتے کہ اب یہ ہوں گے یا ہو سکتے ہیں، جس طرح آپ نے کہا کہ آپ بھی اپنی جو ہوپ ہے وہ لوز کر رہے ہیں، لیکن یہ جو کور اپ تھا کہ فائنانس منسٹر نے اور پیٹرولیم منسٹر نے کہا کہ ڈیمانڈ مینجمنٹ کے لیے وی ڈڈ دس، کہ ہم نے جو ہے پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں اضافہ کر دیا، اور لیوی کو وہ اس طرح انہوں نے کہا کہ لیوی واز ڈیو ٹو IMF، اور یہ ڈیمانڈ مینجمنٹ کے لیے کیا، ورنہ بھارت جیسا حال ہوتا کہ قطاریں لگی ہوتی ہیں تو کیوس ہوتا، تو پینک ہوتا۔ تو یہ کور جو ہے از اٹ انف سر، یہ جو بات کر رہے ہیں یہ لوگ؟ دیکھیے لیوی جو ہے IMF نے ایک لمٹ دی تھی، کیونکہ آپ IMF کو 50 چیزیں بتاتے ہیں کہ آپ اپنے ٹیکس کا ہدف اس طرح پورا کریں گے۔ دس واز ون آف دوز۔ جب باقی نہیں پورے ہوتے تو پھر آپ کو باقی ہدف جو ہیں ان کو جگل کرنا پڑتا ہے۔ دیکھیے پیٹرولیم لیوی جو ہے یہ ایک خطرناک چیز ہے ان دا سینس کہ ایسے ملک میں جو نیٹ امپورٹر ہو پیٹرولیم کا، پرپیچول پالیسی فیلور ہو کہ ہمارا ساری تجارت انٹرنل جو ہے وہ سڑکوں پہ پیٹرول کی بیس پہ، ڈیزل کی بیس پہ ہوتی ہے، نہ کہ لوکوموٹیوز ٹرین کے تھرو ہو جہاں پر بجلی کی گاڑی چل رہی ہو یا آپ کوئلے کی گاڑی چل رہی ہو۔ سو ہم نے اوور دا ایئرز تیل پر اپنا انٹرنل انحصار، آپ ڈیمانڈ مینجمنٹ کی بات کر رہے ہیں، وہ بھی بڑھایا ہوا ہے، اور ہم نے امپورٹ کے چینلز بھی صرف GCC کے رکھے ہوئے ہیں، اور 85% جو ہم امپورٹ کرتے ہیں ساری کی ساری ایک جگہ سے ہوتی ہے، اور وہ اسٹریٹ آف ہرمز کے۔ اب ٹائم ایسا آ گیا ہے کہ یہ جو وار ہے اس کا امپیکٹ ایشیا کے اوپر اب پنچ بڑھنا شروع ہو گیا ہے۔ اب جو جاپان کے اوپر، چائنا کے اوپر، ہندوستان کے اوپر، پاکستان کے اوپر، GCC کے اوپر تو ہے ہی ہے، تو اب یہ جو پنچ بڑھ رہا ہے، جتنی طوالت پکڑ رہی ہے، اب ان کے پاس کوئی چارہ نہیں ہے کہ ٹیمپریریلی کسی طرح ڈیمانڈ مینجمنٹ کریں کہ اپنی کھپت کم کریں،
اور اب کسی طرح لوگوں کو بھی منیمم بزنس کنٹینیوٹی پہ رکھیں کہ کاروبار بند نہ ہونے شروع ہو جائیں. اور تیسری چیز یہ ہے کہ آپ آلٹرنیٹ منڈیاں جلدی سے جلدی ڈھونڈیں اور آلٹرنیٹ آپ سورسز آف انرجی کی طرف مکس میں کچھ بڑھاوا دیں. اب یہ چیزیں کرنے کے لیے سیفان صاحب آپ کو ایک بڑی ورلڈ کلاس ڈیڈیکیٹڈ ٹیکنوکریٹس کی ٹیم چاہیے. وہ مجھے یہاں پر جو ہے انفارچونیٹلی نہیں دکھتی. لیکن آلٹرنیٹ ڈھونڈنے والی جو بات ہے صاحب وہ تو ایک میڈیم ٹو لانگ ٹرم اسٹریٹجی ہو سکتی ہے میرے خیال ہے. فار دا امیجیٹ شارٹ ٹرم آپ کو لگتا ہے کہ ابھی کیا ہو سکتا ہے، اور خاص طور پاکستان جیسے ملک میں جہاں پہ کیا واقعی میں جو ڈیمانڈ مینجمنٹ والی جو کانسیپٹ ہے یہ پیٹرول مصنوعات کی قیمتوں بڑھنے سے کوئی ڈیمانڈ پہ فرق پڑا ہوگا؟ جو ہم ایز اے لے مین آبزرور سڑکوں پہ جو رش دیکھتے ہیں ہم، یا جو خاص طور فیول کنزمپشن ہے یا جو بھی چیزیں نظر آتی ہیں، وہ پیٹرنز وہی ہیں. جس نے دفتر جانا ہے اپنے، وہ دفتر ویسے ہی جو آسٹیریٹی میجرز ہیں یا ورک فرام ہوم ہے بہت امپلیمنٹیشن بہت اس کی ویک ہوئی ہے. تو جس کو جانا ہے دفتر پہ وہ دفتر بھی جا رہا ہے، اسکول وہ اسکول بھی جا رہا ہے. تو سب کچھ ویسے کا ویسے ہی تقریباً چل رہا ہے جس طرح سے چل رہا تھا. یہ گورننس فیلور بھی ہے کہ آپ جو باتیں کرتے ہیں کہ مارکیٹس بند کرائیں گے، ورک فرام ہوم کریں گے، وہ کچھ ایز سچ کامیاب ہو نہیں پاتا. لیکن اگر آپ دیکھیں تو جہاں مجھے کمی دکھتی ہے وہ ٹورزم میں دکھتی ہے. جو پرسنل ٹریول ہے اس کے اندر کمی دکھتی ہے. دیکھیں نا 415 روپے کے اوپر پنچ تو آئے گا نا. ہاں، لیکن جہاں تک کاروبار ہے یہاں ایک بڑا انٹرسٹنگ پہلو ہے کہ جو کاسٹ آف ڈوئنگ بزنس اوپر جا رہی ہے آئل کی وجہ سے، آپ کی سپلائی چین کی کاسٹ بڑھ رہی ہے، انشورنس کی بڑھ رہی ہے، وہ بڑی تیزی سے جو پروڈیوسر ہے وہ کنزیومر کو پاس آن کر رہا ہے. یہ نہیں کہ آپ شیئر کر رہے ہو کہ جی اچھا میں نے پچھلے سال اتنا پروفٹ کمایا تھا، مشکل وقت ہے آپ شیئر کر لیں. یہاں آتا ہے مارکیٹ کا اور اسٹیٹ کا انٹرپلے اور کنزیومر پروٹیکشن کی ایسوسیشنز کی وائس ان اے ڈیولپڈ اکانومی. دیکھیں نا، اگر میں ایک چیز بنا رہا ہوں اور میری چیز اب 20% اس کی بنانے کی کاسٹ مہنگی ہو گئی اور میں نے 20% پاس آن کر دیا تو مجھے تو فرق نہیں پڑا. ایٹ دا اینڈ آف دا ڈے جو فرق پڑ رہا ہے وہ جس کی لمیٹڈ کنزمپشن پاور ہے کنزیومر، اس کو سب کچھ ٹیکس بھی اسی کو جا رہا ہے انڈائریکٹ، اور یہ قیمتوں کا جو پریشر ہے وہ بھی اس کے اوپر جا رہا ہے. تو جو مڈل مین ہے جو بیچ رہا ہے یا بنا رہا ہے تو وہ تو پیٹرول یوز کریں گے، انہوں نے پاس آن کرنا ہے. حکومت کے افسران کو لمٹ ملی ہوئی ہے، ان کو تو پیسہ ویسے نہیں دینا، وہ تو یوز کریں گے. دیکھیے نا، یا تو ہوتا کہ حکومت کی لمٹ جو پرماننٹلی ختم کرتے کہ جی بہت مشکل وقت ہے، اب یہ لمٹس ختم ہو گئی ہیں، کار پولنگ کریں، ایک افسر جو ہے وہ ایک کار میں نہیں آ سکتا. یہ بے تحاشا ملکوں میں ہوتا ہے کہ آپ 4 لوگ آئیں اور اس طرح آپ ڈیمانڈ کو کم کرتے ہیں. لیکن آپ جب اگزامپل نہیں سیٹ کریں گے تو پیپل تھنک اٹس بزنس ایز یوزول. صرف مجھے 2 چیزیں، ٹورزم اور ایک جو ہے یہ پرسنل ٹریول فار لیجر یا ملنا ملانا سوشلائزنگ، پرہیپس وہ ایٹ دا مڈل انکم لیول وہ ڈیفینیٹلی ہٹ ہوگا. لیکن آپ واپس اگر ریفارم کی طرف آئیں تو ہم نے یہ دیکھا ایف بی آئی کو ریفارم کرنے کی کوشش کی گئی، آٹومیشن پروگرامز، ڈونر ایجنسی فنڈڈ پروگرامز، لیکن الٹیمیٹلی پھر وہ آتا ہے پی ایل کے اوپر اور سیلری کلاس کے اوپر. تو وہ کیا وجہ ہے کہ کنٹینیوسلی دیر ہیو بین مینی گورنمنٹس اور مینی پولیٹیکل گورنمنٹس جو کہ مختلف پیراٹس اور مختلف لوگوں کو چہرہ اوپر بھی لائی ایف بی آر میں، شبر زیدی، یہ وہ رائٹ لیفٹ، لیکن کوئی بھی کام نہیں کر سکا، کچھ بھی نہیں چل سکا. کیا وجہ ہے کہ ایف بی آر اتنا بڑا ایک وہ بن چکا ہے اس وقت ہمارے لیے سفید ہاتھی؟ جی ملٹیپل ریزنز ہیں، اس کی ایک تاریخ ہے. میں خود جب ورلڈ بینک میں تھا تو میں نے خود وہ پروگرامز دیکھے ہیں. ایک ٹاپ ہوتا تھا جو کہ ورلڈ بینک کا غالباً ہسٹری کا ورسٹ پرفارمنگ پروگرام ہے، ٹیکس ایڈمنسٹریٹو ریفارم پروگرام. دیکھیے اس وقت ایشو بڑا کلیئر ہے وہاں پر کہ اب جب بھی آپ کسی ادارے کا مین انسینٹو ہوگا کہ آپ نے ایک ٹارگٹ پیسہ اکٹھا کرنے کا، an accounting target rather than a target which is linked to a growth policy جس کے اندر انسینٹیوز ہوں، جس کے اندر نظر آئے کہ یہ آپ نے جو ٹیکس کی ایک پالیسی کے تحت ٹیکس دیا جا رہا ہے. جب آپ ان کو بتاتے ہیں تو ان کی سب سے بڑا ٹول کیا ہے؟ وہ سب سے کہتے ہیں کہ آپ ایڈوانس ٹیکس جمع کرنا شروع کرتے ہیں، بعد میں ہم آپ کو ایڈجسٹمنٹ دے دیں گے جب آپ نے ریٹرن دینی ہے، کیونکہ
ہم نے کوارٹر کا ٹارگٹ میٹ کرنا ہے. آپ کو بھی آتا ہوگا, مجھے بھی ای میل آتا ہے کہ جی پلیز آپ ایڈوانس ٹیکس جمع کر دیں تاکہ ہمارے ٹارگٹس میٹ ہو سکے. پھر اس کے بعد میں نے ابھی انالیسز کیا, جو ہمارے بیسٹ ایکسپورٹنگ یونٹس ہیں انہوں نے مجھے بتایا کہ ان کے اوپر ٹیکس کا برڈن سپر ٹیکس ملا کے جو بڑے ایکسپورٹرز ہیں تقریباً 62% ہے. اگر آپ پروفٹ پہ 62, پہلے ایک FTR ہوتا تھا, ایک فائنل ٹیکس ریجیم, کہ جی آپ جو باہر سے ان کی پیمنٹ آتی تھی اس پہ 1% کاٹتا تھا اسٹیٹ بینک, اور پھر اور کوئی ٹیکس نہیں لیا جاتا تھا. اب انہوں نے اس کو ایک نارمل ٹیکس ریجیم میں 2 سال میں ڈال دیا, اس پہ بہت سارے مڈل مین بھی آ گئے. اب ایک